قال الله تعالى في القرآن المجيد إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم۔ بے شک یہ قرآن مجید وہ راہ دکھاتا ہے جو سب سے سیدھی راہ ہے۔ معزز خواتین و حضرات، جیسا کہ ہم روزانہ نماز میں بارہا دفعہ اللہ رب العالمین سے صراط مستقیم کی دعا کرتے ہیں، اور اللہ رب العالمین پورا قرآن مجید اٹھا کے ہمارے سامنے رکھ دیتے ہیں کہ یہ ہے وہ صراط مستقیم جس پر چلنے کی تم دعا کر رہے تھے۔ الحمدللہ یہ پہلا سٹیپ ہے، پہلا مرحلہ ہے قرآن مجید کو سیکھنے کے لیے، صراط مستقیم کو تلاش کرنے کے لیے۔ وہ کسی نے بہت خوبصورت مثال دی ہے، انہوں نے کہا کہ قرآن مجید ایک سمندر ہے، بحر بے کراں ہے، جس کے کنارے پہ بے شمار لوگ کھڑے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو اس میں سے چلو بھر پانی لیتے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس میں سے بالٹی نکال لیتے ہیں پانی کی، اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اس کے اندر غوطہ لگاتے ہیں، غوطہ زن ہو جاتے ہیں۔ اسی کو اقبال نے کہا ہے کہ قرآن میں ہو غوطہ زن ہے مرد مسلمان، خدا کرے عطا تجھے جدت کردار۔ تو اسی جدت کردار کی تیاری کے لیے قرآن مجید کو درست تلفظ کے ساتھ پڑھنا، خوبصورت آواز کے ساتھ پڑھنا، اور اس کے بعد اس کو سمجھنے، اس کے مطابق اپنی سیرت اور کردار کو ڈھالنے اور معاشرے میں نیکی اور بھلائی کا کام کرنے کے لیے قرآن مجید کو لے کے کھڑے ہونا، یہ بہت بڑا کام ہے، بڑی ذمہ داری ہے۔ ہمیں امید ہے کہ ہماری یہ علم التجوید کی جو پہلی 3 کلاسیں ہیں ان سے آپ نے بھرپور استفادہ کیا ہوگا، اور آج ہماری یہ جو علم التجوید کی چوتھی کلاس ہے، اس کا عنوان ہے مخارج الحروف، یعنی انگلش میں آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ آؤٹ لیٹ فار ساؤنڈ کریکشن، کہ اپنی آواز جو حروف کی ہے اس کو کس طرح درست طریقے سے ادا کرنا ہے، نکالنا ہے، اور پورے قرآن مجید کو کس طرح درست تلفظ کے ساتھ پڑھنا ہے۔ یہ موسٹ امپورٹنٹ کلاس ہے، بہت اہم کلاس ہے، اور یہ بنیاد ہے۔ ظاہر ہے بنیاد جتنی زیادہ مضبوط ہوگی اس کے اوپر اتنی خوبصورت اور مضبوط بلڈنگ کی تعمیر ہو سکتی ہے۔ تو اس لیے یہ اس کلاس کو ہم انشاءاللہ اس کا آغاز کرنے لگے ہیں۔ آپ پوری توجہ کے ساتھ، پورے انہماک کے ساتھ اور پوری دل جمی کے ساتھ اس کلاس میں شامل ہوں گے تو جو پڑھانے والے ہیں، جو معلم ہیں، ان کو بھی مزہ آئے گا اور آپ کو بھی انشاءاللہ سیکھنے کے لیے بہت کچھ ملے گا۔ میں اپنے کلاس کے جو استاد ہیں، مربی ہیں، قاری حافظ شہاد الحسن صاحب، بلا تاخیر ان سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ آج کی یہ مخارج الحروف کی چوتھی کلاس، چوتھا لیکچر، اس کا آغاز فرمائیں۔ جزاک اللہ خیرا واحسن الجزا۔ حافظ شہزاد الحسن صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارے علم التجوید کا چوتھا لیکچر ہے، سبق نمبر 10، مخارج الحروف۔ اس کا مطلب ہے حروف کے مخارج، حروف کے مخارج۔ اب مخارج کیا ہے؟ مخارج مخرج کی جمع ہے جس کے معنی نکلنے کے، یعنی جس جگہ سے حرف کی آواز پیدا ہوتی ہے اس جگہ کو مخرج کہا جاتا ہے۔ مخرج کی جمع مخارج، حروف حرف کی جمع۔ جی، مخارج سے حروف کی ذات کا تعین ہوتا ہے، مخارج سے حروف کی ذات کا تعین ہوتا ہے۔ نیز مخارج حروف کے لیے بمنزلہ میزان کے ہیں، مخارج حروف کے لیے بمنزلہ میزان کے ہیں۔ ٹوٹل 17 مخارج ہیں جن سے 29 حروف ادا ہوتے ہیں۔ 17 مخارج ہیں
جن سے 29 حروف ادا ہوتے ہیں۔ اب حروف جو ہیں وہ 29 ہیں، 29 ہیں، مخارج 17 ہیں۔ اس کا کیا مطلب؟ یعنی 29 مخارج ہونے چاہیے تھے جبکہ 29 حروف ہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ کچھ حروف ایسے ہیں کہ جن کی ادائیگی ایک ہی جگہ سے ہوتی ہے، یعنی ان کی ادائیگی میں فرق کرنا ممکن نہیں، معمولی سے فرق سے ادا ہوتے ہیں، تو اس لیے 17 مخارج ہیں 29 حروف کے۔ مخارج کی دو قسمیں ہیں، مخرج محقق، مخرج مقدر۔ یہ سمجھنے والی بات ہے۔ مخرج محقق، جس حرف کی آواز اپنے مخرج پر ٹھہر جائے وہ محقق ہے۔ جس حرف کی آواز اپنے مخرج پر ٹھہر جائے وہ محقق ہے۔ وہ کون کون سے ہیں؟ 3 ہیں، حلق، گلا، زبان، ہونٹ۔ یہ 3 جگہیں ایسی ہیں کہ ان سے ادا ہونے والے حروف کی آواز مخرج پر ٹھہر جاتی ہے۔ مخرج مقدر، جس حرف کی آواز مخرج سے نکل کر سانس پر ٹھہرے وہ مقدر ہے۔ جس حرف کی آواز مخرج سے نکل کر سانس پر رکے، سانس پر ختم ہو جائے وہ مقدر ہے، جیسے جوف اور خیشوم۔ جوف سے مراد خلا اور خیشوم ناک کا بھانسا۔ حلق، حلق میں 3 مخارج ہیں، 6 حروف ادا ہوتے ہیں۔ حلق میں یعنی گلے میں 3 جگہیں ہیں اور جہاں سے 6 حروف ادا ہوتے ہیں۔ زبان میں 10 جگہیں ہیں، 18 حروف ادا ہوتے ہیں۔ زبان میں 10 مخارج ہیں، 18 حروف ادا ہوتے ہیں۔ ہونٹوں میں 2 مخارج ہیں، 4 حروف ادا ہوتے ہیں۔ ہونٹوں میں 2 مخارج ہیں، 4 حروف ادا ہوتے ہیں۔ ان جگہوں کو مخرج محقق کہا جاتا ہے، یعنی ان جگہوں پہ آواز ٹھہرتی ہے، ان جگہوں سے آواز پیدا ہوتی ہے، ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ ان جگہوں سے آواز نکل رہی ہے، ان جگہ سے آواز پیدا ہو رہی ہے۔ اور جوف، جس میں 1 مخرج ہے، حروف مدہ ادا ہوتے ہیں۔ حروف مدہ یہ ہوا میں ہی ختم ہو جاتے ہیں۔ خیشوم، اس سے گنہ نکلتا ہے، خیشوم اس سے گنہ نکلتا ہے۔ یہ 2 جگہیں جو ہیں یہ مخرج مقدر میں آتی ہیں، یعنی گنہ بھی آواز میں ختم ہوتا ہے اور حروف مدہ بھی آواز میں ختم ہوتے ہیں۔ باقی جو حروف ہیں ان کی آواز جو ہے وہ اپنے مخرج پر رکتی ہے، ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس جگہ پر آواز رکی ہے۔ اکثر حروف کا تعلق دانتوں سے ہے، اکثر حروف کا تعلق دانتوں سے ہے۔ اکثر حروف کا تعلق دانتوں سے ہے، اس لیے دانتوں کا پہچاننا ضروری ہے۔ انسان کے منہ میں 32 دانت ہوتے ہیں، جن میں سے 12 دانت اور 20 داڑیں ہیں۔ تفصیل: 12 دانتوں کے 3 نام اور 20 داڑوں کے بھی 3 نام۔ بہت آسان ہے، 12 دانتوں کے 3 نام، 4 دانتوں کا 1 نام، پھر آگے 4 دانتوں کا 1 نام، پھر آگے 4 کا۔ ثنایا 4 ہیں، رباعی 4 ہیں اور انیاب 4۔ 12 دانت، 12 دانتوں کے 3 نام، ثنایا، رباعی، انیاب۔ اس کی تفصیل آگے آئے گی۔ 20 داڑے جو ہیں ان کے نام بھی 3 ہیں، زواحق، طواحن، نواجذ۔ جی، ثنایا، سامنے والے اوپر نیچے کے 4 دانت،
सनाया सामने वाले जो बड़े दांत हैं, ऊपर नीचे के 4 दांत। रबाई सनाया के दाएं बाएं ऊपर नीचे 4 दांत। अनियाब फिर आगे रबाई के साथ वाले, रबाई के दाएं बाएं ऊपर नीचे नोकदार 4 दांत अनियाब कहलाते हैं। फिर आगे जवाहिक, ये दाढ़ें हैं। अनियाब के दाएं बाएं ऊपर नीचे 4 दाढ़ें। अनियाब के दाएं बाएं ऊपर नीचे 4 दाढ़ें अनियाब कहलाती, जवाहिक कहलाती हैं। जवाहिक के दाएं बाएं ऊपर नीचे 12 दाढ़ें। जवाहिक के दाएं बाएं ऊपर नीचे 12 दाढ़ें, यानी हर जानिब 3-3 दाढ़ें, ये क्या कहलाती हैं? तवाहिन। आगे है नवाजिज। तवाहिन के दाएं बाएं ऊपर नीचे आखिरी 4 दाढ़ें, ये नवाजिज कहलाती हैं। आगे ये दांतों का नक्शा है, इसको समझिएगा। हम नीचे से शुरू करते हैं। जोफ, खला, ये गले के नीचे वाले हिस्से के साथ ही ये जगह है जहां से हरूफ मद्दा अदा होते हैं। गले का नीचे वाला हिस्सा, इससे हमजा और हा अदा होते हैं। गले का दरमियानी हिस्सा, इससे आइन और हा अदा होते हैं। गले का ऊपर वाला हिस्सा, इससे गौइन और खौ अदा होते हैं। जुबान की जड़, ये जुबान है। जुबान की जड़ से, यानी जुबान की जड़ कव्वे को लगे तो इससे कौफ अदा होता है। जुबान की जड़ कव्वे से लगे, ये यहाँ पे कव्वा होता है। कव्वा कहते हैं गोश्त का टुकड़ा, लोथड़ा जो गले के दरमियान में लटक रहा होता है, उसे कव्वा कहा जाता है। अरबी में उसे लहात कहा जाता है। जुबान की जड़ से कौफ अदा होता है। जरा हटकर जुबान की जड़ लगे तो काफ, फिर बीच वाले जुबान के बीच वाले हिस्से से जीम शीन या अदा होते हैं। जुबान के किनारे से लाम, नून और रा अदा होते हैं। जुबान के किनारे से जुबान की नोक से फिर ये सौद, जा, सीन अदा होते हैं। इसी तरह जुबान की नोक से तो, दाल, ता अदा होते हैं। इसी तरह जुबान की नोक से ज़ो, ज़ाल, सा अदा होते हैं। ये तो हो गया जुबान का बीच वाला हिस्सा। अब जुबान की करवट और किनारे रह गए। जुबान की करवट से ज़ौद अदा होता है, दोनों तरफ से अदा कर सकते हैं, इसीलिए दोनों तरफ मेंशन है। और जुबान के किनारे से या जुबान की नोक से स्वाजा, सीन। अब हम दांतों की तरफ आते हैं। दांतों के नाम यहां भी मेंशन किए गए हैं। सनाया, ये सामने वाले 2 दांत सनाया कहलाते हैं। एक दाईं तरफ और एक बाईं तरफ, यानी हम सेंटर लेंगे इसका, जुबान का, मुंह का, होंठों का, तो दाईं तरफ और बाईं तरफ शुमार करेंगे। सनाया जो है वो एक दाईं तरफ है, एक बाईं तरफ है सामने ही, लेकिन हम साइड शुमार करेंगे दाईं तरफ और बाईं तरफ। 2 सनाया ऊपर, 2 सनाया नीचे, 4 दांत। इसी तरह सनाया के साथ एक दाईं तरफ और एक बाईं तरफ रबाई, 2 ऊपर 2 नीचे। ये ऊपर वाले दांतों का नक्शा है, ऊपर वाला जबड़ा है। उसके बाद रबाई के साथ अनियाब, नोकदार जो 2 दांत होते हैं, एक दाईं तरफ होता है, एक बाईं तरफ होता है। नोकदार होता है ये, अनियाब कहलाता है। 2 ऊपर 2 नीचे, 4 दांत ये हैं। 4 सनाया, 4 रबाई, 4 अनियाब, 12 दांत हैं ये।
उसके बाद दाढ़ें शुरू होती हैं जवाहिक, हंसने वाली। अनियाब के साथ ही एक दाढ़, हंसने वाली से मुराद यानी जब इंसान हंसता है तो उसकी ये दाढ़ नजर आती है, इसलिए इसको हंसने वाली दाढ़ कहा जाता है। ये 4 दाढ़ें हैं, एक ऊपर दाईं तरफ, एक ऊपर बाईं तरफ, 2 ऊपर 2 नीचे, 4 दाढ़ें हैं ये कहलाती हैं ज़वाहिक या ज़ाहिक, दोनों तरह बोल सकते हैं। उसके बाद 3 दाढ़ें तवाहिन कहलाती हैं, पीसने वाली। ये खुराक को पीसती हैं, जब हम खाना खाते हैं या कोई भी चीज खाते हैं तो ये दाढ़ें जो हैं वो खुराक को पीसती हैं, पीसने के लिए इस्तेमाल होती हैं। ताहिन या तवाहिन दोनों तरह बोल सकते हैं। ये 3 दाईं तरफ, 3 बाईं तरफ, 6 ऊपर 6 नीचे, 12 दाढ़ें हैं। 4 जवाहिक और 12 तवाहिन। ये ज्यादा दाढ़ें हैं, 3 दाढ़ें एक जैसी हैं, इन तीनों का नाम एक है। तवाहिन एक साइड पे दाईं तरफ, 3 बाईं तरफ, 6 ऊपर हैं और 6 नीचे। इसी तरह आखिर में तवाहिन के साथ ही नाजिज, पकड़ने वाली। ये जिस चीज को पकड़ती है बहुत ही सख्ती के साथ पकड़ती है, नाजिज कहलाती है। ये एक दाईं तरफ है, एक बाईं तरफ, 2 ऊपर और 2 नीचे, 4 दाढ़ें हैं ये। 4 जवाहिक दाढ़ें, 4 नवाजिज 8 और 12 जो हैं वो तवाहिन, 20 दाढ़ें हैं मुकम्मल, जिनके नाम 3 नाम हैं जवाहिक, तवाहिन, नवाजिज। जवाहिक 4 शुरू वाली और फिर आगे 12 दाढ़ें, तवाहिन 3 दाईं तरफ, 3 बाईं तरफ, 6 ऊपर और 6 नीचे दाढ़ें हैं इसी तरह। और उसके साथ ही नाजिज यानी पकड़ने वाली दाढ़, ये भी 4 हैं, एक दाईं तरफ ऊपर, एक बाईं तरफ ऊपर, 2 ऊपर 2 नीचे दाढ़ें, ये 4 दाढ़ें नाजिज कहलाती हैं। अच्छा, ऊपर वाली दाढ़ों को या ऊपर वाले हिस्से को उलिया कहा जाता है, नीचे वाले हिस्से को सुफला कहा जाता है। जब हमने ऊपर वाले दांतों को बोलना हो तो सनाया उलिया, रबाई उलिया, अनयाब उलिया, जवाहिक उलिया, तवाहिन उलिया, नाजिज उलिया। जब हमें नीचे वाले दांतों का बताना हो, नीचे वाले दांतों का जिक्र करना हो तो फिर सनाया सुफला, रबाई सुफला, अनियाब सुफला, जवाहिक सुफला, तवाहिन सुफला, नाजिज सुफला। ये आगे होंठों का जिक्र है, या यहां से होंठ शुरू होते हैं, होंठों से 4 हरूफ अदा होते हैं, बा, मीम, फा, वाओ। आगे हम इसकी तफसील देखते हैं कि वो कौन कहां पे जगह हैं। खैशूम, खैशूम ये नाक का बांसा है, ये पूरे गले का और नाक तक का नक्शा है। ये नाक का बांसा कहलाता है, यानी नाक शुरू होता है यहां से, तो थोड़ा सा आगे चलते जाएं, यहां से नाक शुरू हुआ, यहां तक का यानी सेंटर नाक का जो है थोड़ा सा ऊपर, सेंटर से ऊपर वाली जगह ये खैशूम कहलाता है, यानी नाक का बांसा कहलाता है। इसी तरह हम आगे देखते हैं जोफ। जोफ कहते हैं खला को। ये ग्रीन जो हिस्सा नजर आ रहा है ये सारा खला है, खाली हिस्सा है। ये मुंह बंद होने की सूरत में भी खुला रहता है, इसलिए इसे जोफ कहा जाता है। ये मुंह बंद होने की सूरत में भी खुला रहता है, जुबान के ऊपर तालू तक का जो हिस्सा है ये बंद नहीं होता, ये खुला रहता है, इसलिए इसे जोफ बोला जाता है। आगे हलक, हलक गले को कहते हैं। गले का ये जो हिस्सा नजर आ रहा है आपको ब्लू कलर का, ये सारा गला है, ये सारा गला है, इतना गले का हिस्सा है, ये सारा गला कहलाता है। आगे ये शफ्तैन, होंठों को कहते हैं। शफ्त एक होंठ, शफ्तैन 2 होंठ।
یہ دونوں ہونٹوں کو شفتین کہتے ہیں. لسان، لسان کا مطلب زبان. یہ جو ریڈ کلر میں نظر آ رہی ہے یہ ساری زبان ہے، یہ زبان کہلاتی ہے. اس نقشے کو سمجھ لیں تو آسانی ہوگی آگے. یہ ناک کا بانسا، یہ خالی جگہ خلا جو ہے وہ جوف کہلاتا ہے. یہ سارا گلا، یہ زبان، ہونٹ اور لسان. آگے یہاں سے مخارج شروع ہو رہے ہیں. حلق کے 3 حصے ہیں. حلق کے 3 حصے ہیں جیسا کہ ہم نے ابھی پیچھے دیکھا اور یہاں پہ بھی نقشے میں نظر آ رہا ہے. یہ بلو کلر کا جو ہے یہ سارا گلا ہے، حلق ہے. اس کے 3 حصے ہیں. پہلا حصہ ادنا حلق. حلق کا وہ حصہ جو منہ کے ساتھ ملا ہے، حلق کا وہ حصہ جو منہ کے ساتھ ملا ہے وہ ادنا حلق کہلاتا ہے. اس سے 2 حروف ادا ہوتے ہیں، غین اور خا. غین اور خا ساتھ ساتھ ادائیگی کیجئے اور پتہ چلے آپ کو کہ گلے کے اوپر والے حصے سے ادا ہو رہا ہے یا نہیں. غین خا، غین خا، یہ ادنا حلق سے ادا ہوتے ہیں. دوسرا حصہ ہے وسطی حلق. حلق کا درمیانی حصہ، حلق کا وہ حصہ جو درمیان میں ہے، اس سے بھی 2 حروف ادا ہوتے ہیں، عین ہا. عین ہا، یہ اس جگہ سے 2 حروف ادا ہوتے ہیں. اس جگہ کو وسطی حلق کہا جاتا ہے. حروف ہیں عین اور آ. تیسری جگہ ہے اقصی حلق. حلق کا وہ حصہ جو سینے کے ساتھ ملا ہے، حلق کا وہ حصہ جو سینے کے ساتھ ملا ہوا ہے، یہاں سے آگے سینہ شروع ہوتا ہے. تو اس جگہ سے بھی 2 حروف ادا ہوتے ہیں، حمزہ ہا. حمزہ ہا، ان 2 حروف کی آواز اقصی حلق سے نکلتی ہے. آگے اقصی حلق، ان کی تفصیل. حلق کے 3 مخارج ہیں، ان میں سے پہلا اقصی حلق. حلق کا وہ حصہ جو سینے کے ساتھ ملا ہوا ہے، اس سے 2 حروف ادا ہوتے ہیں، حمزہ اور ہا. دیکھیں یہ جو نشان ہے یہ ساؤنڈ کا نشان ہے، آواز کا نشان ہے. یہاں سے آواز پیدا ہوتی ہے حمزہ کی اور ہوتے ہوئے باہر نکلتی ہے منہ سے. اور یہ جگہ جو ہے یہاں سے ہا ادا ہوتا ہے، ہا. تو اس کی آواز بھی یہاں سے پیدا ہوتی ہے اور منہ سے نکلتی ہے، حمزہ ہا. حمزہ ہا، اقصی حلق سے حمزہ ہا ادا ہوتا ہے. اس کی مشق دیکھیں. ہا زبر ہا، جوڑ کریں سپیل کریں تو ہا زبر ہا. ہا زیر ہی، ہا پیش ہو، ہا ہی ہو. اسی طرح جب ساکن ہو تو اس کو پڑھنے کا طریقہ مفردات میں یعنی زبر پہ ہونٹ کھلیں گے، زیر پہ نیچے ہوں گے، پیش پہ گول ہوں گے اور اس کو مخرج سے ادا کریں گے، گلے کے نیچے والے حصے سے ادا کریں گے. مرکبات میں جب ہم لفظوں میں پڑھیں گے تو اس کو اس طرح سے ادا کریں گے، اشہدو اشہدو. یہاں پہ ہمیں مخرج وہ حرف اور اس حرف کے مخرج پہ فوکس کرنا ہے. اشہدو، اس میں ہا ادا ہونا چاہیے صحیح طریقے سے اپنی جگہ سے، اشہدو. اسی طرح ربہم، ربہم ہی ہا ہی، رب
रब्बिहिम, मिन हुम, हु हुम, मिन हुम। इसी तरह अगली मिसाल, हदैना, हदैना, हद यन, हद यन, दाल पे कलकला करेंगे, तनवीन भी हमने पढ़ लिया, हा का मखरज हम अदा कर रहे हैं, हद यन। इसी तरह हाज़ा, हाज़ा। मुफरदात, हमजा की मश्क, इसको हमजा ज़बर आ, हमजा ज़ेर ई, हमजा पेश ऊ, आ, ई, ऊ। आगे फ तू, झटका लगाएंगे, बि समा, बि समा, झटका लगाएंगे, यु मीनून, यु मीनून। इसी तरह यस अलू, सुईला, यूनबी उहुम, उहुम, वाज़े आवाज आनी चाहिए, यूनबी उहुम, आमनू, आमनू। आलिहतुम, इसमें दो हरूफ आगे हल्की, हलक से अदा होने वाले हरूफ को हल्की कहा जाता है। हरूफ हल्की इसमें दो आगे, एक हमजा और हा, दोनों एक ही जगह से अदा होते हैं। आलिहतुम। आगे आमाना, मखरज वस्ता हलक, हलक के तीन हिस्सों में से दूसरा हिस्सा या दूसरा मखरज, हलक का वो हिस्सा जो दरमियान में है, इससे भी दो हरूफ अदा होते हैं, आइन और हा, आइन और हा। ये देखिए अब कहां से अदा होते हैं, ये दरमियाना हिस्सा हलक का, यहां से इसकी आवाज पैदा होती है, आइन और आ यहां से अदा होते हैं। आगे इनकी मश्क, वस्ता हलक, आइन और हा की मश्क, आ, आइन जबर आ, आइन जेर ई, आइन पेश ओ, आ, ई, ओ। यानी गले में थोड़ी सी करवाहट सी पैदा होती है, फिर अदा होता है। आगे ये मुतहर्रिक हरूफ, आगे साकिन आ। इसी तरह जब जेर को अदा करेंगे, ई, उ, हमजा की आवाज सादा आएगी, फिर आगे आइन की आवाज, इसकी आवाज में फर्क करना बहुत ही लाजमी है, फर्क नहीं करेंगे तो वो हरफ अदा नहीं होगा। आ, 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 हमजा का साउंड, आ, आगे फिर आइन मिल गया इसके साथ, ई, ई सादा, हमजा का साउंड, ई, आइन साथ मिल गया, उ, उ। जब हम अल्फाज में देखें, अन आमत, अन आमत, इल्मुन, उलूमुन, यालमु, इलमू, उबुदु। इसी तरह हा की मश्क, हा को कैसे अदा करते हैं, मुफरदात आ, ई, ओ, साकिन आह, ई, उह। मुरक्कबात में आमीदा, हा पे फोकस करेंगे, आमीदा, हा ठीक से अदा हो,
یہ آواز آنی چاہیے اس کی ادائیگی میں، تبھی یہ صحیح حرف ادا ہوتا ہے، نہیں تو پھر یہ حرف ادا نہیں ہوگا. حمید، رحیم، حکم، احمد، احسان، محسن. جی آگے چلتے ہیں. تیسرا مخرج ادنا حلق. حلق کا وہ حصہ جو منہ کے ساتھ ملا ہوا ہے، اس سے بھی 2 حروف ادا ہوتے ہیں، اور یہ جگہ یہ ہے، یہاں سے اس کی آواز پیدا ہوتی ہے. خا کی آواز اس جگہ سے پیدا ہوتی ہے، اور غین کی آواز اس جگہ سے پیدا ہوتی ہے. خا، خا، یہ خا کی آواز، خا کا ساؤنڈ. غین، غین، یہ غین کا ساؤنڈ. آگے مشق دیکھیں اس کی. غا، غی، غو. جب ہم ساکن پڑھیں گے اسے تو اغ، اغ، سختی سے نہیں پڑھیں گے، اغ یہ نہیں کریں گے، یہ قلقلہ آ جائے گا. نرمی سے پڑھیں گے، اغ، ایغ، او، اغ، ایغ، اوغ. جب ہم مرکبات میں دیکھیں اسے تو پھر اس کی ادائیگی غفورن، غفورن. اسی طرح بوغی، بوغی، بوغیہ، بوغیہ. غروبن، غروبن. مغفراتن، مغفراتن. سختی نہیں کریں گے، مغ یہ نہیں کریں گے، غلط ہو جائے گا. مغفراتن. حرکات کا خیال رکھیں گے. استغفارن، استغفارن. تیغ غین کو ادا کر رہے ہیں. استغفارن. طغیانن، طغیانن. مفردات میں دیکھیں، خا کی مشق، خا، خی، خو، یہ آواز آنی چاہیے. خا، خی، خو. جب ہم ساکن پڑھیں گے، اخ، اخ یہ نہیں کریں گے، سختی نہیں کریں گے، نرمی سے. اخ، 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 اخ. مرکبات میں خوفن، اخی، خلوقن، مخلوقن، مخلوقن. اخوتن، مخبرن. بس اس سبق کو اتنا ہی رکھتے ہیں کیونکہ یہ کافی لمبا سبق ہے اور سمجھنے والا ہے. پیچھے جو ہم نے حلق کا بھی پڑھا ہے، گلے کا، گلے کے 3 حصے، اس سے 6 حروف ادا ہوتے ہیں، ایک حصے سے 2 حرف. تو ان کی مشق جو ہے وہ میں نے آپ کو کر کے دکھا دی. آپ بھی اس کی مشق کریں، جتنی مشق کریں گے اتنا ہی تلفظ درست ہوتا جائے گا. زیادہ سے زیادہ پڑھیں اس کو اور اس کی درست ادائیگی کریں. گلے کے نیچے والے حصے سے، گلے کے درمیان والے حصے سے جو حرف ادا ہوتے ہیں ان کی ادائیگی وہیں سے کریں. نیچے والے حصے سے حمزہ، ہا، وہ میں نے آپ کو مشق کروا دی. درمیان والا حصہ وسطی حلق، عین، ہا، اس سے ادا ہوتا ہے، اور اوپر والے سے غین، خا. ان کی مشق میں نے کروا دی. یہ آپ بھی کیجئے تاکہ آپ کا تلفظ درست ہو سکے. باقی انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں زبان سے شروع کیا جائے گا. والسلام.